اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے پر عمران خان نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹویٹ میں بولے، الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سرپرستوں کی بی ٹیم ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام سے خوفزدہ پی ڈی ایم ہر انتخابی میدان سے بھاگ رہی ہے۔ ووٹ کا حق بنیادی جمہوری اصول ہے اور پی ٹی آئی پوری دل جمی سے اس پر قائم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہر اقتدار میں آج بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم چیلنج۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ الگ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر رجسٹرار آفس نے نامکمل دستاویزات کا اعتراض عائد کر دیا، جسے دور کر دیا گیا۔ دوسری جانب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اسلام آباد کے شہری حق کے رائے دہی کے لیے پہنچ گئے، جبکہ پولنگ اسٹیشنز بند تھے۔ ووٹرز کی جانب سے الیکشن نہ ہونے پر احتجاج بھی کیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بلاول ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آصف زرداری سے بی اے پی کے رہنماؤں کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ سابق صدر سے اراکین بلوچستان اسمبلی ظہور بلیدی، سلیم کھوسا اور عارف محمد حسنی نے ملاقات کی۔ ترجمان نے کہا کہ حاجی ملک شاہ گورگیج، میر اصغر رند، میر فائق جمالی، آغا شکیل دورانی، عبید گورگیج، سردار زادہ فیصل جمالی اور میر ولی محمد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اب ظلم کی شام ڈھل چکی، جلد نیا سویرا ہوگا۔ سال نو پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا پیغام۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے احتساب کے نام پر ظلم و زیادتی کی۔ میرا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے، کوئی دن کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دعا ہے نیا سال امید سحر لائے، پاکستان ترقی، امن اور استحکام کی منازل طے کرے۔ بہت جلد قوم کے ساتھ مل کر خوشی کے دن پھر سے منائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ مشکل وقت میں زیادتیاں سہنے والے جانثاروں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے عمران خان پر تنقید کے کڑے وار۔ سابق وزیر اعظم سے بلدیاتی الیکشن پر سوالات بھی کر دیے۔ کہتے ہیں مسٹر فراڈیا دھاندلی زدہ الیکشن چاہتا ہے، یہ سہولت اب ختم ہو چکی ہے۔ بلدیاتی انتخابات پر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن اپریل 2020 میں ہونے تھے۔ عمران خان نے 2 سال تک بلدیاتی الیکشن سے کیوں راہ فرار اختیار کیا؟ جعلی صادق اور امین پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کیوں نہیں کراتا؟ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن قانون کے مطابق ہوں گے۔ 2 سال تک الیکشن نہ کرانے والا چند گھنٹے میں الیکشن کرانا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ چند گھنٹے میں الیکشن کرا دے؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بھی عمران خان سے سوال۔ عمران خان نے 2 سال تک اقتدار میں ہوتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کیوں روکے؟ غیر ملکی ایجنٹ کو افسوس ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی اور اب عمران خان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے کی کمٹمنٹ کی تھی، لیکن اس کا کیا ہوا؟ عمران خان کی کمٹمنٹ صرف غیر ملکی فنڈز لینے اور توشہ خانہ سے تحائف لے کر معیشت دیوالیہ کرنا تھی۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف سی ٹی ڈی کا بڑا کریک ڈاؤن، 3 شہروں سے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی شناخت فاروق شاہ، سیف اللہ، سید شاہ زیب، احمد خان، اسرار احمد کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی 3 مختلف شہروں میں کی گئی۔ گرفتار ملزمان میں کالعدم القاعدہ کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل۔ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد حساس اضلاع میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان، بارودی مواد، اسلحہ، ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد ہوا۔ سابق پی ٹی آئی رہنما کے عمران خان پر سنگین الزامات۔ وزیر اعظم کے مشیر، عمران خان کے سابق قریبی ساتھی اور سابق پی ٹی آئی رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کو 2017 میں این آر او ملا۔ حلفاً کہتا ہوں نااہلی کیس میں عمران خان کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے۔ عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوانے کے لیے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں اون چودھری نے کہا کہ جہانگیر ترین کی نظر ثانی مسترد کرانے کے لیے عمران خان نے براہ راست جسٹس ثاقب نثار کو فون کیا۔ عمران خان اقتدار کے لیے جنرل باجوہ کے گھٹنے پکڑ رہے تھے۔ بشرا بی بی اور جادو ٹونے کے حوالے سے کالم میں جو کچھ لکھا گیا اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بشرا بی بی نے جو میرے ساتھ کیا یہ ان کا ظرف ہے۔ چیلنج کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کوئی اور اس کی تردید کر دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کی مدد کی تھی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ سابق آرمی چیف کو توسیع دینے کے لیے 12 منٹ کے اندر تاریخی قانون سازی ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قمر جاوید باجوہ خود اپنی مدت میں توسیع کے خواہاں تھے، اس لیے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ فروری 2022 میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن ادارے آج بھی نیوٹرل نہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مزید کہا کہ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کے وقت جس طرح کیمرے لگے وہ کسی عام شخص کا کام نہیں تھا۔
یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ نئے سال کے آغاز پر پیٹرول سستا ہوگا یا مہنگا یا قیمت برقرار رہے گی، نئی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں فی بیرل تیل کی قیمت $77 سے بڑھ کر $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 جنوری سے اگلے 15 روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کو طبیعت میں بہتری کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے ٹویٹر پر اس حوالے سے آگاہ کیا۔ مولانا طارق جمیل کو چند روز قبل کینیڈا میں دل کا دورہ پڑنے پر ہسپتال داخل کرایا گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی نے قومی کپتان بابر اعظم کو ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلیکشن کمیٹی انہیں بھرپور سپورٹ کرے گی۔ شاہد آفریدی نے نیشنل اسٹیڈیم آ کر دوسرے ٹیسٹ کے لیے وکٹ کا معائنہ کیا اور کیوریٹر سے بھی گفتگو کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے باؤنسی وکٹ کی کوشش کریں گے۔ کھلاڑیوں اور پی سی بی انتظامیہ کے درمیان رابطے کا کافی فقدان لگتا ہے۔ خواہش ہے کہ مدت مکمل ہونے سے قبل 2 ٹیمیں بنائیں تاکہ بینچ مضبوط ہو۔ جامپور سے تحریک انصاف کے ایم این اے سردار جعفر لغاری دل کا دورہ پڑنے سے لاہور میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سردار جعفر لغاری خان کا انتقال صبح 8 بجے ہوا۔ جعفر لغاری طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ جعفر لغاری نے 2018 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ امریکہ کی پہلی خاتون نیوز کاسٹر باربرا والٹرز 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ 12 ایمی ایوارڈز اپنے نام کرنے والی باربرا والٹرز 1976 میں امریکی ٹی وی پر نیوز کاسٹر بنی۔ باربرا والٹرز نے اپنے کیریئر میں رچرڈ نکسن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک ہر امریکی صدر کے ساتھ ساتھ کیوبا کے فیڈل کاسترو سے لے کر روس کے ولادیمیر پوٹن تک سب کے انٹرویوز کیے۔